کیے رکھے ان کو امید، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک معلوم شدہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ لا عذاب فوری لا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ایک مقرر وقت پہ جا کے کیا، اس سے پہلے نہیں۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی بھی امت اپنی مدت سے آگے نہیں نکلتی اور نہ وہ پیچھے رہتی ہے۔ یعنی جب کسی قوم کا وقت آتا ہے، اس کی ہلاکت کا وقت آتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ قوم اپنے مقرر وقت سے کچھ آگے ہو جائے یا کچھ پیچھے ہو جائے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا اے وہ جس پر ذکر اتارا گیا، اے وہ، یہ بھی ان کا ایک تحقیر والا انداز تھا، حقارت کی بنا پر نام بھی نہیں لیا، اے وہ جس پر ذکر نازل کیا گیا، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک تو مجنون ہے۔ یہاں پر ذکر سے مراد پورا قرآن مجید ہے، تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تو لاتا ہمارے پاس فرشتے اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو فرشتے لانا ہمارے پاس۔ فرشتے لانے سے مراد ایک مطلب کہ وہ عذاب لے کر آئیں، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر تیری تصدیق کریں، یا قیامت بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد عذاب دے کر یا قیامت کے دن۔ فرشتے دو موقعوں پر اتریں گے، یا تو وہ عذاب لے کر اترتے ہیں یا وہ قیامت کے دن اتریں گے۔ وما كانوا اذا منذرین، تب تو وہ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوں گے، یا موت کے وقت آئیں گے، تب فرشتے ان کو مہلت نہیں دیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نہیں اتارا اس قرآن مجید کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے کی تو اس کے معنی کی حفاظت بھی اللہ نے کی، اس کے معانی کی حفاظت حدیث کی حفاظت سے ہے۔ حدیث لہٰذا یہی آیت مبارکہ دلیل ہے حدیث کے محفوظ ہونے کی۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہو اور وہ راویوں کی کمزوری اور سند کی کمزوری کی وجہ سے ہم تک نہ پہنچی ہو۔ پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ اللہ نے بیان ہی ایسے راویوں سے کروایا جو سب کے نزدیک ثقہ تھے، جو اتفاقی روایت تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے گروہوں میں، یعنی پہلے جو انبیاء تھے ان کے اندر بھی ہم نے بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ اس کو مذاق کرتے ہیں۔ کوئی بھی رسول جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسے ہی اس عذاب کو یا اس تکذیب کو چلا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اس کا مذاق کرتے ہیں، ہم اس تکذیب کو کافروں کے دلوں میں چلا دیتے ہیں، اس استہزاء کو۔ یعنی ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے جب بھی کوئی رسول آتا ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تحقیق پہلوں کی سنت اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ پہلوں کے طریقے سے مراد جو طریقہ ان کے لیے تھا اللہ کے عذاب کا وہ گزر چکا، اب وہی طریقہ ان کے لیے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازہ آسمان سے تو یہ ہو جائیں گے اس میں چڑھنے والے۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا کوئی نشانی لا، ہم ان کو یہ نشانی دیتے ہیں کہ ان کے سامنے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں اور یہ خود اس پہ چڑھیں، خود آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کے بعد دیکھ لیں سب کچھ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ رہا ہے، تو دیکھنے کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد پتہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ کہیں گے جادو کر دیا گیا تھا ہماری آنکھوں پر، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ، ہماری آنکھیں جو تھیں نا وہ پتھرا گئی تھیں، چکرا گئی تھیں ہماری آنکھیں،
دھوکہ کھا گئے، بل نحن قوم مسحور، بلکہ ہم قوم جادو کی ہوئی، اور نہیں ہم نہیں اوپر گئے، ہمارے اوپر جادو ہوا تھا، ہمیں یوں لگا تھا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے کافر اور ضدی آدمی کی ہر درمی کی کیفیت بیان کی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور تحقیق ہم نے بنایا آسمان کے اندر برج، اور ہم نے اسے مزین کیا دیکھنے والوں کے لیے۔ برج سے مراد وہ ستارے یا وہ جگہ جہاں پر یہ اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہر رجم کیے ہوئے شیطان سے، یہ ستارے اس کو لگتے تھے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں مگر وہ جس نے ایک بات چرا لی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے آتا ہے واضح روشن شہاب ستارہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیاطین یوں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہوتے آسمان تک یہ لائن بناتے ہیں، آسمان کی یہ بات سنتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ 1 2 باتیں زمین پہ پھینکیں تاکہ وہ کاہنوں کے پاس جائیں اور کاہن اس کی پیشگوئی کرے، کمزور ایمان والا اس پر یقین کرے اور مومن جو ہے اس کی تردید کرے۔ تو یہ بعض دفعہ ایک کلمہ سنتے ہیں تو بعض دفعہ تو ستارہ آ کے اس کو اسی وقت مار دیتا ہے، وہ بات نیچے جا ہی نہیں سکتی۔ بعض دفعہ وہ جلدی سے بات نیچے بتا دیتا ہے، ستارہ اس کو لگتا بھی ہے لیکن بات نیچے آ چکی ہوتی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چورا لے سنی ہوئی بات کو، اس کے پیچھے آتا ہے روشن ستارہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین جو ہے ہم نے اس کو بچھایا اور ہم نے ڈالا اس کے اندر پہاڑوں کو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگایا اس میں ہر وزن کی ہوئی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر اس چیز کو اگایا کہ جس کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے زمین میں معاش۔ دیکھیں اللہ نے ذریعہ معاش اس زمین میں اللہ نے پیدا کی، روز بندہ صبح اٹھ کے جاتا ہے، اس کو اس کا معاش روزگار ملتا ہے، اور یہ اللہ نے صرف زمین میں بنایا۔ دنیا کہتی ہے نا کہ ہم کسی اور سیارے پہ چلے جائیں گے، وہاں پر ذریعہ معاش نہیں ہے۔ فَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ نے اس میں ان کو بھی پیدا کیے جن کو تم رزق نہیں دینے والے، یعنی اللہ کی اتنی مخلوق کہ تم ان کو رزق دے نہیں سکتے، اللہ ان کو رزق دیتا، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہدایت کے خزانے ہمارے پاس، اور ہدایت کے خزانے ہمارے پاس، اور اسی طرح عزت کے خزانے ہمارے پاس، ایمان کے خزانے ہمارے پاس، مال و دولت کے خزانے ہمارے پاس، بارشوں کے، ہواؤں کے، گرمیوں سر، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم نہیں نازل کرتے اس کو مگر مخصوص اندازے کے مطابق۔ یہ بھی اللہ کی قدرت، اس نے ایک ہی دفعہ ساری زندگی کا پانی نہیں پھینک دیا، ایک ہی دفعہ اس نے ساری گرمی نہیں پھینک دی، ایک ہی دفعہ ساری سردی نہیں پھینکی، اور ایک ہی دفعہ اس نے ہمیں سب کچھ نہیں دیا۔ ہر چیز ضرورت کے وقت پر تھوڑی تھوڑی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ ادھر سے بچہ پیدا ہوا، ادھر سے اللہ نے بوریاں گندم کی پھینک دی، لے تیری پوری زندگی کا دانہ، چاولوں کی پھینک دی، مرچیں پھینک دی، مسالے پھینک دیے، پھل پھینک دیے، انسان کتنی بڑی مصیبت میں جاتا۔ اس کو یہ چیزیں سنبھالنے کے لیے کتنے اسٹور چاہیے تھے، 1 سال کی گندم سنبھالنا انسان سے کتنا مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ زندگی میں سب کچھ دے دیتا تو اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا۔ ہم اس کو اتارتے ہیں ایک مقرر اندازے کے مطابق، اکٹھا اللہ گرا دے تو انسانوں ہی کے لیے مشکل ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بادلوں، بھاری بادلوں کو اٹھانے والیاں۔ ہم ہوائیں بھیجتے ہیں کہ وہ بھاری بھاری پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پس ہم نے وہ پانی تم کو پلایا۔ انسان جتنا پانی پیتا ہے یہ بادل سے آیا پانی، یہ زمین کی سطح طے کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں سے ہم کھینچتے ہیں، یہ بادلوں کا پانی ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو خزانہ کرنے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے اندر جذب نہ کرواتا
پانی کھڑا ہوتا تو تم کہاں سے شور کرتے اس پانی کو؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی البتہ زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا تم میں سے پہلوں کو اور جان لیا تم میں سے پیچھے ہٹنے والوں کو۔ جو آگے بڑھتے ہیں تم میں نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، ان چیزوں میں جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کر رہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہتے ہیں نمازوں میں، نیکی کے کاموں میں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت پر بعض نے ایک غلط اس کا مفہوم بیان کیا کہ جی کوئی صحابہ کرام نماز میں وہ جان بوجھ کے پیچھے رہتے تھے تاکہ عورتوں کی صفوں کے قریب کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم صفوں میں شوق سے آگے آنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور جو جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تیرا رب ان کو اکٹھا کرے گا اور وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی۔ بجنے والی مٹی سے مراد ہے مٹی جب پڑی پڑی ٹھیکرا بن جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے نا، اس کو اگر کسی چیز سے ماریں تو اس سے آواز آتی ہے، یعنی کہ اشارہ ہے انسان کی تخلیقی مرحلے کی طرف۔ من حما، سیاہ رنگ کی، مسنون، بدبودار، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال کیے، تراب، طین، صلصال، حما، مسنون، یہ چاروں مرحلوں سے انسان گزرا۔ تراب مٹی، طین جب اس میں پانی ملا دیا گیا گارا، حما یہ سیاہ ہو گئی پڑی پڑی، مسنون اس میں بدبو پیدا ہو گئی مٹی کی، صلصال پھر وہ سخت ہو گئی، ٹھیکرا بن گئی، بجنے لگی۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، من نار السموم، آگ کے شعلے سے، آگ کے شعلے سے اس کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حما بدبو سیاہ رنگ کی، مسنون بدبودار۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس جب میں اس کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے گر پڑنا ہے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ واقعہ پیچھے گزر چکا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کہا ابلیس کیا ہے تجھے، تو نہیں ہو رہا سجدہ کرنے والوں میں سے، کیا ہے، کیوں تو سجدہ نہیں کر رہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو جس کو تو نے بجنے والی مٹی، سیاہ رنگ کی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ کے حکم کے آگے یوں بولا، اللہ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، تو رجم کیا ہوا تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہی لعنت اللہ کی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیا وہ میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک تو مہلت دیا ہوا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہا ہے میرے رب بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دیکھو اللہ کی طرف برائی کی سب سے پہلے نسبت ابلیس نے کی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ابلیس کی عادت ہے کہ اپنی غلطیاں کسی کے سر ڈالنا، تو نے مجھے گمراہ، یعنی تو نے مجھے ایسا حکم کیوں دیا جو میری طبیعت کے خلاف تھا۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم سے وہ نیکی کرواؤ جو ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی کی نیکی کرواؤ، تو نے مجھے ایسا حکم کیوں دیا جس سے میں گمراہ ہوا، بس اب میں کیا کروں گا، لأزینن لهم فی الارض، میں ضرور بھی ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین،
مگر تیرے چنے ہوئے بندے وہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں چنوں میں شامل فرما دے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ رستہ ہے سیدھا مجھ پر، یعنی اس رستے پر جو چلے گا وہ سیدھا مجھ پر آئے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیری طاقت نہیں چل سکتی۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو تیری پیروی کرے گا گمراہوں میں سے، گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا ٹھیک ہے اس پر تیرا زور چلے گا، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے سب کا وعدہ ہے، وعدے کا وقت ہے ان سب کے لیے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ مطلب ہے جہنم کے دروازے جس طرح جنت کے دروازے ہیں نا 8، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جس طرح جنت کے ہر دروازے میں سے خاص عمل کرنے والا داخل ہوگا، اس طرح جہنم کے دروازوں میں اللہ نے خاص نام رکھے ہیں، یہ کافروں کا، یہ مشرکوں کا، یہ منافقوں کا، یہ فلاں کا، یہ ہر دروازے کا ایک نام ہے، اور اس دروازے سے وہ داخل ہوگا جس میں وہ گناہ پایا جاتا ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، تم داخل ہو جاؤ اس میں جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کینہ، اس حال میں کہ وہ بھائی ہوں گے۔ علی سرور متقابلین، 4 پہیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہم قیامت کے دن ان کے سینوں کے اندر جو کینے ہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے، اور یہ تختوں پر بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین، ان کو کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی اور نہ یہ اس سے نکالے جائیں گے، اس جہنم سے یہ نکالے نہیں جائیں گے، جنت سے یہ نکالے نہیں جائیں گے، نہ تھکاوٹ چھوئے گی۔ اللہ اکبر، کیسی جنت ہے جس میں نہ اکتاہٹ نہ تھکاوٹ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دو کہ بے شک میں ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کو خبر دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں آپ ان کو خبر دیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، انہوں نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، نہیں پتہ تھا ان کو کہ یہ فرشتے ہیں۔ کہا نہ تم ڈرو، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک علم والے بچے کی۔ علم والے بچے سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو صفت آتی ہے وہ اکثر حلیم ہے، صبر کرنے والا، بردبار، اور علیم اسحاق علیہ السلام۔ قال بشرتمونی علی مسنی الکبر، کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس حالت میں کہ مجھے بڑھاپا چھو چکا ہے۔ فبما تبشر، بس کس چیز سے خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ انکار نہیں تھا، یہ تعجب تھا۔ اللہ اس عمر میں، دیکھو رب نہ دے تو ساری زندگی نہ دے، دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دے دے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں حق کی، بس آپ نہ ہوئیے نا امید ہونے والوں میں سے۔ ہم آپ کو حق کی خبر دے رہے ہیں، یہ بات سچی ہے کہ واقعی اللہ آپ کو بیٹا دے گا، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من ربه الا الضالون، من رحمت ربه الا الضالون، کہا کہ کون ہے نہیں مایوس ہوتا رب کی رحمت سے مگر گمراہی ہو، میں مایوس کب ہوں، میں تو تعجب ہوا ہے مجھے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کہا ہے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین،
انہوں نے کہا ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھرانے کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان ایمان والے سب کے سب کو نجات دیں گے، اس کے گھرانے کو اور ایمان والوں کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی اس کو نجات نہیں ملے گی، قدرناہا انہا لمن الغابرین، ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، وہ پیچھے رہے گی، باقیوں کو نہیں۔ دیکھو نبی اپنی بیوی کو نہیں نجات دلا سکا، رب جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط کی آل کے پاس بھیجے ہوئے آئے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا تم اجنبی لوگ ہو، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا ہم اجنبی کیا، ہم وہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، فَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تیرے پاس حق لائیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں اس قوم پر، اور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ پیروی کیجئے ان کے نشانات، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ چلیے ان کے پیچھے 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 آپ نے آنا ہے، ان کو آگے لے کر چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم چلو جہاں تمہیں حکم دیا گیا، رات کے وقت چلو، آپ نے پیچھے پیچھے رہنا، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، جہاں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلو۔ اللہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، ہم نے فیصلہ کر دیا ان کی طرف اس معاملے کا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، بے شک ان کی دم جو ہے وہ صبح کٹی ہوئی ہوگی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور مدینہ والے آئے اس حال میں کہ وہ بشارتیں لے رہے تھے، ایک دوسرے سے دے رہے تھے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، انہوں نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیا ہم نے تمہیں جہان والوں سے روکا نہیں ہے؟ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اس نے کہا ہاں یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم نکاح ہی کرنا چاہتے ہو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنے نشے کے اندر اندھے ہوئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس ان کو پکڑ لیا چیخ نے صبح کے وقت چیخ نے ان کو پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے کو اس کے نیچے والا، اور ہم نے بارش برسائی ان کے اوپر پتھروں سے، من سجیل، کھنگر کے پتھر ہم نے ان کے اوپر برسائے، ہم نے اس کے اوپر والے کو نیچے والا کر دیا، یعنی کہ بستی کو الٹا پھینکا اور پتھروں کی بارش برسائی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے، عبرت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ قیام گاہ کے سیدھے رستے پر ہے، سیدھے رستے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بستی اس قریش کے رستے کے اندر آباد تھی، جب یہ شام کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ مین شاہراہ پر وہ بستی آتی ہے، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے، یہ ایکا والے کون تھے؟ یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے فرد تھے راجح قول کے مطابق، واللہ عالم بالصواب۔ لَظَالِمِينَ، ایکا کا معنی جھنڈ، یعنی یہ لوگ جنگلات میں رہتے تھے۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اس قوم کے کچھ لوگ شہر میں رہتے تھے اور کچھ جنگلات میں۔ یہ جنگلات والے لوگ یہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں بِإِمَامٍ مُبِينٍ، واضح رستے پر ہیں۔ ہم نے اس ایکا سے بھی انتقام لیا، یہ ایکا والی بستی اور اسی طرح پیچھے جو لوط کیا، یہ سب واضح رستے پر ہے، جو بھی جائے گا ان کو دیکھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔
وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے منہ موڑتے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں کوریدتے تھے گھر امن کے لیے، یعنی کہ پر امن رہنے کے لیے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے اور اس میں رہتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس آن پکڑا ان کو چیخ نے صبح کے وقت، صبح کے وقت چیخ آئی، اس نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس جو وہ کماتے تھے اس نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ فَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہاں پر کسی مقصد کے لیے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، آپ منہ موڑیے، اچھا منہ موڑنا۔ الصفح الجمیل یہ ہے آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے، آپ نے ان کو دعوت دے دی، بس اتنا کافی۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب خوب پیدا کرنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، البتہ تحقیق ہم نے دی آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم۔ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں یعنی قرآن عظیم، یہ واو تفسیریہ ہے، سورہ فاتحہ اس سے مراد ہے۔ اس کو بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، نہ آپ پھیلائیے اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، ازواجا منہم، ان میں سے جوڑا جوڑا، یعنی یہاں پر مراد مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، آپ ان کی طرف آنکھیں پھیلا کر حسرت کی نگاہوں سے مت دیکھیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے پہلو کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو جو اللہ نے ٹھاٹھ باٹھ دے رکھی ہے، آپ اس کو حسرت بری نگاہوں سے نہ دیکھو اور ان پر غم بھی نہ کرو، اپنا پہلو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دو بے شک میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جس طرح کہ ہم نے نازل کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں پر۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے مراد کہ انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے نازل کیا قسمیں کھانے والوں پر۔ قسمیں کھانے والے یعنی وہ کہ جنہوں نے آگے وضاحت کی، الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد بعض حصے کو مانا، بعض کو نہیں مانا۔ قرآن سے مراد اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب جس طرح ہم نے ان لوگوں پر اتاری جنہوں نے اس کے بعض حصے کو لیا اور بعض کو نہیں لیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور بھی ضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ فَاصْدَعْ، پس آپ کھل کر اظہار کیجئے، بِمَا تُؤْمَرْ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے آپ منہ موڑو۔ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا اب آپ اس کو کھل کر اس کا اعلان کرو۔ یہاں پر تبلیغ علی الاعلان کرنے کا حکم۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کو کافی ہو گئے مذاق کرنے والوں سے۔ جو آپ کو مذاق کرے گا ہم اس کو کافی ہیں، اس سے بدلہ ہم لیں گے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ تنگ پڑتا ہے آپ کا سینہ اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے علاج بتایا، اگر دنیا کی باتوں سے تمہارا سینہ تنگ ہو، لوگوں کے تانے، رشتہ داروں کی باتیں، اپنے ساتھیوں کی چبھتی ہوئی باتیں تمہارے سینے کو تنگ کر دیں، تم ایک کام کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح زیادہ کرو۔
دنیا کی باتوں سے تمہارا دل دکھی ہو جائے تو اس دکھ کو دور کرنے کے لیے تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرو، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدے کرو۔ دو کام کرو، نوافل زیادہ پڑھو اور تسبیح کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت، یعنی موت آنے تک تا دم آخر آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر تک عبادت کا حکم ہے۔ تو پھر آج کے پیر فقیر جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت اب ساقط ہو چکی ہے، ان کی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں اس کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آگے اللہ کا حکم پس نہ تم جلدی کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا پس تم نہ اس میں جلدی کرو، یعنی کہ اللہ کا حکم آ گیا تم جلدی نہ کرو، یعنی عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، قیامت طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ عطا بس آ گیا، ابھی آیا نہیں، لیکن ماضی کا صیغہ بولا تحقق وقوع کے لیے، کہ یوں سمجھو بس آ ہی گیا۔ جس طرح آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر دو، آپ کہتے ہو بس ہو گیا، ہو گیا، یہ وہ ہے۔ انہوں نے عذاب مانگا، اللہ نے کہا آ گیا، بس آ گیا، جلدی نہ کرو، بس آ گیا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، و تعالی، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جس کو وہ شریک بناتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، روح سے مراد جبریل امین، من امرہ، یا روح سے مراد یہاں پر وحی ہے، وحی، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، یعنی کہ فرشتے وحی لے کر اترتے ہیں، من امرہ، لیکن اترتے کس طرح ہیں؟ اس کے حکم سے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے وحی لے کر اترتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہے اس کے بندوں میں سے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، یعنی کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا، اللہ جس کو چاہے نبی بناتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم ڈراؤ کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر میں ہی، پس تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ نے اسی لیے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا کہ دنیا کو ڈراؤ کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ واللہ یہ لا الہ الا اللہ، ہم اس کو بڑا چھوٹا کلمہ سمجھتے ہیں، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر دنیا میں دو تقسیمیں ہوئیں، جس کی بنا پر تلواریں میان سے نکلی اور کافروں سے جہاد ہوا۔ کافروں سے جہاد کیوں ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور اللہ نے جنت اور جہنم کیوں بنائی؟ لا الہ الا اللہ کا فرق کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں شقی اور سعید، خوش بخت اور بدبخت کیوں بنائے؟ لا الہ کے تقاضے پر۔ اور اسی طرح دنیا اور زمین و آسمان اگر قائم ہیں تو لا الہ پر قائم ہے۔ جس دن زمین پر کوئی لا الہ کہنے والا نہیں رہے گا، حدیث کے اندر آتا ہے، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ لا الہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، کہ اس کی وجہ سے ہی رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ حق اور باطل کی تمیز کر رکھی ہے۔ ہم لا الہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے۔ دیکھیں مشرکین مکہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے لا الہ نہیں پڑھا، ان کو پتہ تھا لا الہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ پھر نہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز، پھر نہ کسی اور کے نام پر عبادت، اور نہ کسی اور کی طرف پھر نسبت، صرف ایک اللہ سے مانگنا، اس سے ڈرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا خوف کھانا، یہ صرف ایک اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے نہیں کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو ایک نطفے قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بس اچانک وہ سخت جھگڑے کرنے والا ہے، بڑا جھگڑالو ہے، بڑے جھگڑے کرتا بات بات پہ۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ،
اور چوپائے اس نے ان کو پیدا کیا تمہارے لیے، فیہا دفء، ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی کہ گرمی حاصل کرنے کے سامان سے مراد ہے ان کی کھالیں، ان سے تم سردیوں سے بچنے کے لیے جیکٹیں بناتے ہو، اس سے پہلے چادریں ہوتی تھیں، اس سے پہلے خیمے ہوتے تھے، یہ سب چیزیں تم گرمی حاصل کرنے کے لیے بناتے ہو، اور چوپائے اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے، ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، ومنافع، اور منافع ہیں، ان کی اون اور ان کے بال تم بیچ لیتے ہو، اور اسی طرح ان کی ہڈیوں تک کو استعمال میں لے کر آتے ہو، آنتوں تک کو استعمال میں لاتے ہو، گوبر تک کو استعمال میں لاتے ہو کھاد کے طور پر، اور ان کا گوشت تم کھا جاتے ہو، اور ان کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، منافع ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ جب کھانے کی باری آئی تو فرمایا بعض کو تم کھاتے ہو، کیونکہ کھانا صرف حلال کو ہے، حرام کو کھانا نہیں ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ ان جانوروں میں سے بعض کو تم کھا لیتے ہو، بعض تبھی فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس مال کے اندر، چوپایوں کے اندر خوبصورتی ہے، جس وقت تم شام کو لوٹتے ہو اور جس وقت تم صبح کو جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کا مال ڈنگر ہوتا ہے نا، اس کو اپنا مال جب آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس وقت وہ رات کو پیٹ بھر کے پانی پی کے چارہ کھا کے واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں نا، مالک کو اس کے آنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے، وہ میرا مال آ رہا ہے۔ اور جس وقت صبح وہ جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی منظر بڑا پیارا ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص حسن ہے، یہ حسن اور خوبصورتی اس سے پوچھیں کہ جس کو اس شعبے سے تعلق ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو ایسے شہروں تک تم نہیں ان تک پہنچنے والے، وہ تمہارا سامان اٹھا کے دور دور کے شہروں تک لے جاتے ہیں، تم خود نہیں پہنچنے والے تھے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ہاں نفسوں کو مشقت میں ڈال دیتے تو شاید پہنچ جاتے، اگر نہ آسانی سے تم کبھی بھی ان شہروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ تمہارا سامان لے جاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور خیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدھے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور خوبصورتی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بعض نے اس آیت کا معنی سے یہ استدلال کرنا چاہا کہ گھوڑا حرام ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو ذکر کیا لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم سواری کرو اور زینت اختیار کرو۔ اللہ نے کھانے میں تو گھوڑے کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے میں گھوڑے کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا بھی ذکر نہیں کیا، تو کیا اونٹ پر انسان سامان اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ اونٹ پر سواری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر اونٹ کا بھی ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے پیچھے جن کا ذکر تھا تمہارے لیے چوپایوں میں، چوپائے سے مراد چار جانور ہیں۔ انعام کا لفظ جب آتا ہے تو اسے 4 جانور مراد ہوتے ہیں، اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، بکری بکرا مذکر مؤنث، اور بھیڑ یعنی چھترا اور دمبا، یہ 4 جانور مذکر اور مؤنث، ٹوٹل 8 جوڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا نا پیچھے، اللہ تعالیٰ نے سواری کا ذکر نہیں نہ کیا، سواری کا ذکر نہیں کیا کہ تم سواری کرو، تو کیا مطلب ہے؟ اس پر پھر سواری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ذکر نہیں ہوا۔ اگر آپ کہو نہیں جائز ہے سواری کرنا، جبکہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے یہ سب سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس میں کھانے پینے کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ نے کھانے پینے کا ذکر ہی نہیں کیا، یہاں پر صرف سواری بیان کرنا مقصد ہے۔ گھوڑا حلال جانور ہے، حدیث کے اندر بخاری کے اندر روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ہم نے گھوڑا ذبح کیا، گھوڑا حلال ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حلال ہے۔ انہوں نے جب مکروہ کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ جنگی جہادی آلہ ہے،
جہاد کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو یوں ذبح کر کے کھانے لگیں تو یہ کم پڑ جائے گا اس وجہ سے، وگرنہ ان کے نزدیک بھی گھوڑا حلال ہے. اور حدیث کے اندر تو واضح ہے. اور دیکھیں کمال اور تعجب کی بات، یہ صورت مکی ہے. کہاں اتری ہے؟ ہجرت سے پہلے. مکی صورت ہے یہ. اور گدھا کب حلال ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے؟ یہ گدھا حرام ہوا یہ تقریباً 7 ہجری میں جا کے مدینے میں خیبر کے موقع پر. غزوہ خیبر جب ہوا اس وقت گھوڑا حرام ہوا. اب آپ دیکھیں اگر اس آیت سے گھوڑے کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو کیا گدھے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی؟ گدھا تو پھر مکے میں ہی حرام ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا تھا، پیغام رسا کو پیغام بھیجا. بخاری کی روایت ہے، الا ان اللہ ورسولہ قد ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتا ہے. اس آیت کا تعلق اگر حلت و حرمت سے ہوتا تو یہ تو پھر مکے میں حرام ہو چکا ہوتا، کیونکہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، گدھے، گھوڑے اور خچر. اللہ تعالیٰ یہاں پر حلت و حرمت کو بیان ہی نہیں کرنا چاہ رہا. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں سے تم یہ فوائد لیتے ہو. گھوڑے سے، گدھے سے، خچر سے اکثر فائدہ جو لوگ لیتے تھے وہ سواری کا لیتے تھے، سامان کا لیتے تھے، اس لیے اس کا ذکر کیا. حلال اور حرام بیان کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا زبردست نقطہ ہے جو بعض مفسرین نے یہاں پر بیان کیا. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں کسی بھی طرح گھوڑے کی حرمت کا ذکر نہیں، گھوڑا حلال ہے. البتہ گدھا، خچر وغیرہ ان کی حرمت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، حدیث سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس سے. اللہ نے یہ جانور پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں. دیکھو پھر اللہ نے کیا کیا پیدا کیا. پھر یہ تمہاری ٹرین، یہ ہوائی جہاز اور یہ گاڑیاں، اور یہ یخلق ما لا تعلمون، وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. نہ جانے کیا کیا اس نے مخلوق بنائی، کیا کیا ایجادات اس نے انسان سے کروائی. ہمارے قرآن نے سواریوں کا پہلے ہی ذکر کر دیا. سائنس تو اب پہنچی ہے نا اس مقام پہ. ہمارے قرآن نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ وہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہے قصد السبیل، سیدھے رستے کا قصد کرنا، ومنہا جائر، سیدھا رستہ اللہ پر ہے، یعنی سیدھا رستہ تمہیں اللہ پر پہنچائے گا. یہاں اللہ کے ذمے ہے سیدھا رستہ دینا. ومنہا جائر، اور ان رستوں میں سے بعض ٹیڑھے بھی ہیں. جائر ٹیڑھے، ان رستوں میں سے بعض ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے سب کو ہدایت نہیں دی. کیوں؟ اگر وہ سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. اس نے تمہیں اختیار دیا، اختیار، زبردستی تم میں سے ہر ایک کو ہدایت نہیں دی اس نے. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. منہ شراب، اس سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت ہوتا